السلام علیکم دوستو، میرا نام نعمان خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں انلائنمنٹ اسٹوڈیو۔ جیسا کہ ہم اس حقیقت سے واقف ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان نوح کے دور میں آنے والے سیلاب میں پوری دنیا کی آبادی غرق ہو گئی تھی۔ اس سیلاب سے صرف چند ہی افراد زندہ بچ گئے تھے جو اللہ پر ایمان لے آئے اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوبارہ سے اس دنیا کو شروع کیا۔ اگر ہم تاریخ کو پڑھنا شروع کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ آج کی تقریباً 90% آبادی حضرت نوح علیہ السلام کی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے جن کا نام حام، سام، یافیت اور کنعان تھا۔ ان کے سب سے چھوٹے بیٹے کنعان اپنے والد کے ساتھ نہیں آنا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے وہ سیلاب میں ڈوب گئے تھے۔ ان کے باقی کے 3 بیٹے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں پہلے سے ہی موجود تھے۔ پھر ان تینوں بیٹوں سے ہی ہم انسانوں کی نسلیں آگے بڑھی تھیں۔ ان تینوں بیٹوں میں سے یافیت یورپ کی طرف چلے گئے تھے، سام ایشیا کی طرف چلے گئے تھے اور حام افریقہ کی طرف چلے گئے تھے۔ ان تینوں کو ہی اس بر اعظم کی آبادی کا باپ دادا سمجھا جاتا ہے۔ ان کی نمائندگی 3 مختلف طبقوں کے قرون وسطی کے مشورے میں بھی کی جاتی ہے، جیسے کہ سام پادری، یافیت جنگجو اور حام کسان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو اوغوز خان کی اصل تاریخ بتانے جا رہا ہوں، جن کا نام ترکی کے تاریخی سلسلے میں، جسے دیرت ارطغرل اور کرولس عثمان میں بھی بہت دہرایا گیا ہے۔ پہلی حیرت انگیز حقیقت یہ ہے کہ اوغوز خان کا دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے بھی کافی پہلے کا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ترک اپنے حکمران، بادشاہ یا کسی رہنما کو خان کی بجائے ہان کہتے تھے اور ان کی عورتوں کو خاتون کہتے تھے۔ اوغوز خان کو ترک کا باپ دادا سمجھا جاتا ہے۔ تاریخ کی کھوج کر کے مجھے معلوم ہوا کہ اوغوز خان کا تعلق یافیت ابن نوح سے ہے۔ سیلاب سے بچنے کے بعد یافیت ابن نوح دنیا کے مشرقی مغربی حصے میں چلے گئے تھے۔ بائبل کے مطابق ان کے 7 بیٹے تھے جن کا نام گومر، ماگوگ، تراس، جوان، میسج، توبل اور مدائی ہیں، لیکن اسلامی روایت میں یافیت ابن نوح کو ترک، خزاعز، یاجوج اور ماجوج قبائل اور سلیوز کے باپ دادا سمجھا جاتا ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ تقریباً 36 زبانیں یافیت سے جا کر ملتی ہیں۔ یافیت ابن نوح نے اپنے بڑے بیٹے ترک کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ مورخین جیسے رشید الدین اور ابو الغازی کے مطابق اننجا خان نامی شخص کا تعلق اوغوز خان کی 5ویں نسل سے تھا۔ اننجا خان کے جڑواں بچے تھے جن کا نام تاتار یعنی باربیرینز اور منگوس تھا۔ ان دونوں نے اپنے باپ دادا ترک کی سلطنت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ چنانچہ ترک کے ان دونوں نواسوں کے بعد باربیرینز قبیلے اور منگوس وجود میں آئے۔ ان دونوں قبائل نے ان علاقوں پر قبضہ کیا جہاں آج ازبکستان، تاجکستان اور کرغزستان واقع ہے۔ مورخ ابو الغازی نے لکھا ہے کہ منگوس خان کے 4 بیٹے تھے جن کا نام کور خان، اور خان، کیر خان اور کارا خان تھے۔ آہستہ آہستہ یہ لوگ اللہ کو ایک ماننے سے دور ہونے لگے تھے۔ کارا خان کے وقت میں تقریباً تمام ترک اسلام سے دور ہو چکے تھے۔ اس وقت کارا خان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا تھا جسے اوغوز خان کا نام دیا گیا تھا۔ ابو الغازی لکھتے ہیں کہ اوغوز خان اپنے بزرگ باپ کارا خان کی اصل بیوی سے پیدا ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اپنی والدہ کو دودھ پینے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ اس وقت تک دودھ نہیں پئیں گے جب تک کہ وہ مسلمان نہیں ہو جاتی۔ پھر ان کی والدہ نے اپنے بیٹے کی خواہشات کی تعمیل کی، لیکن صرف خفیہ طور پر، کیونکہ کارا خان اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ترک اوغوز خان کی والدہ کو اپنی دادی کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اوغوز خان نے صرف ایک دن کے لیے اپنی ماں کا دودھ پیا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے پہلے ہی دن سے بات کرنا شروع کر دیا تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ گھوڑی کا دودھ پئیں اور گوشت کھائیں۔ انہوں نے صرف 40 دن بعد ہی اپنے پیروں پر چلنا شروع کر دیا تھا۔ جب یہ بڑے ہوئے تھے تو انہوں نے اپنے چاچا کور خان کی بڑی بیٹی سے شادی کی تھی۔ ان کی دوسری شادی کا اہتمام ان کے چچا کیر خان کی بیٹی کے ساتھ کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے ان دونوں کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کی تیسری شادی ان کے چچا اور خان کی بیٹی کے ساتھ ہوئی تھی، جنہوں نے خود کو ان کا وفادار ثابت کیا تھا۔ ان سے جب اسلام قبول کرنے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ جس راستے پر بھی چلیں گے میں بھی اسی راستے پر چلوں گی۔ جب سارے قبیلے کو ان کے بارے میں معلوم ہوا تو کارا خان ان کو پھانسی دینے کے لیے ان کے خیمے میں پہنچ گیا، لیکن اوغوز خان اس لڑائی میں اپنے والد کو پھانسی دینے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اسلام کے لیے اوغوز خان کی یہ پہلی لڑائی تھی۔ اوغوز خان اور ان کی تیسری بیوی نے 3 بیٹوں کو جنم دیا تھا جن کا نام گنیز خان یعنی سورج، آئی خان یعنی چاند اور یلدیز خان یعنی ستارہ تھا۔ اوغوز خان نے 4تھی بار بھی شادی کی تھی، لیکن ان کے بارے میں کوئی معلومات دستیاب نہیں ہے۔ اوغوز خان اور ان کی چوتھی اہلیہ نے 3 بیٹوں کو جنم دیا تھا
جن کا نام گوگ خان یعنی آسمان، دیگ خان یعنی پہاڑ اور دینیز خان یعنی سمندر تھا۔ اوغز خان نے ابھی تک اپنے فوج کا کوئی لشکر نہیں بنایا تھا، لیکن جب انہوں نے ایک بہت بڑے اژدہا کو قتل کیا تھا جو قبیلے کے لوگوں کو کھا جاتا تھا، تو انہیں یہ موقع ملا اور انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے قبیلے کے تمام سرداروں سے ملاقات کا مطالبہ کیا اور کہا کہ ہمیں اپنے دشمنوں کو شکست دینے کے لیے ایک فوج تیار کرنی چاہیے، جس کے لیے ہر ایک سردار کو اپنا ایک بیٹا انہیں دینا ہوگا۔ اس طرح اوغز خان نے 40 جنگجوؤں پر مشتمل پہلی ترک فوج بنائی، جس کے بعد یہ تمام تر قبائل میں زیادہ مشہور اور طاقتور ہونے شروع ہو گئے تھے۔ اپنے چھٹے بیٹے کی پیدائش پر انہوں نے تمام قبیلوں کو کھانے کی دعوت دی۔ اس تقریب میں انہوں نے اعلان کیا کہ میں تمہارا خان بن گیا ہوں، آئیے ہم سب تلواریں اور ڈھال اپنے پاس رکھیں، ساری زمین ہمارے لیے جنگ کا میدان ہے، جنگل، سمندر اور دریا ہمارے شکار کے لیے جگہیں ہیں، سورج ہمارا پرچم ہے اور آسمان ہمارا خیمہ ہے۔ اس اعلان کے بعد انہوں نے دنیا کے کونے کونے میں اپنے پیغام بھیجے۔ جس نے اطاعت قبول کی اس کو اپنا جانشین بنا لیا، اور جس نے بغاوت کی اس سرکش کو میدان جنگ میں ان کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے اپنی فوج کو ترکمنستان، ہندوستان، ایران، ایجپٹ، عراق اور شام کی طرف بھیجا تھا، اور اس طرح یہ تمام علاقوں کے خان بن گئے۔ اوغز خان اسلام کے پیروکار تھے، لیکن انہوں نے ایک خطبے میں خطاب کرتے ہوئے ٹینگری کا لفظ استعمال کیا تھا، جس کا مطلب ہے آسمان کا خدا۔ ابھی یہ واضح نہیں ہو سکا ہے کہ ان کے اس الفاظ کو استعمال کرنے سے کیا مراد ہے۔ یا تو اوغز خان مغل جیسے بہت سے خداؤں کے وجود پر یقین رکھتے تھے، یا پھر انہوں نے یہ خدا کو آسمان کا خدا کہنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ میں نے اپنے خدا کی امانت کی بہترین حفاظت کی ہے اور اب یہ سلطنت تمہارے ہاتھ میں ہوگی۔ ان کے بیٹے اپنے والد کے مشورے کے مطابق اپنے علاقوں میں چلے گئے۔ اوغز خان کے تمام بیٹوں کے ہاں 4 بیٹے پیدا ہوئے تھے، جس کے ذریعے ایک نیا قبیلہ وجود میں آیا۔ اوغز ترکوں کے تقریباً 20 یا 24 قبائل وجود میں آئے۔ ان قبیلوں میں گوگ ترک نامی ایک قبیلے کا نام ان کے بیٹے گوگ خان کے نام پر تھا، جو چائنا میں رہتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان قبائل نے اسلام سے علیحدگی اختیار کرنا شروع کر دی تھی، جس کی وجہ سے اوغز خان کی عظیم سلطنت کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ان گوگ خان میں سے بومن، جسے چائنیز میں ٹومن کہتے ہیں، بومن نے 6 صدی عیسوی میں ایک عظیم سلطنت قائم کی تھی، جو 8ویں صدی عیسوی میں ختم ہو گئی تھی۔ بومن کا ایک بھائی تھا جس کا نام استامی تھا، جسے چائنیز میں شٹیمی کہتے ہیں، لیکن علامہ ابو جعفر محمد نے اپنی کتاب تاریخ تبری میں ان کا نام سنجیخو خاقان لکھا تھا۔ انہوں نے مغربی علاقوں میں اپنی آزاد ریاست قائم کی تھی، لیکن وقت گزرتے کے ساتھ ان کی سلطنت بھی ختم ہو گئی تھی۔ مورخ راشد الدین کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس دور میں ترک ایک بار پھر اسلام کی طرف راغب ہوئے۔ جب اوغز خان کے سردار انل سیر یعقوب خان نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیدے کرکٹ کو اپنا بطور سفیر بنا کر بھیجا، تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا، اور اپنے قبیلے میں واپس آنے کے بعد انہوں نے اسلام کی تبلیغ بھی کی، لیکن اس وقت صرف چند ترکوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ 13ویں صدی عیسوی کے آغاز میں خوارزم بادشاہ نے پہلے سے ہی ایران، خراسان، شام اور عراق پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ ان کا ارادہ تھا ایشیا کے تمام ریاستوں کو بھی فتح کر لیں، لیکن جنگیز خان کے خونی لشکر نے خوارزم سلطنت کو تباہ کر کے ان کے تمام ارادوں کو خاک میں ملا دیا تھا۔ اس سلطنت کی تباہی کے بعد ترکوں کا قبیلہ جنوب کی طرف ہجرت کر گیا۔ ان میں سے کچھ ایران اور شام چلے گئے اور کچھ قبائل اناطولیہ کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں ان کی ملاقات سلجوق سے ہوئی۔ سلجوق سلطنت کے تحت پناہ لینے والے قبائل میں سے ایک قبیلہ کائی کا تھا، جس کے قائد سلیمان شاہ تھے۔ ارطغرل سلیمان شاہ کے بیٹے تھے، اور پھر عثمان غازی جو کہ ارطغرل غازی کے بیٹے تھے، اور یہی وہ تھے جنہوں نے سلطنت عثمانیہ قائم کی تھی۔ اگر میری اس ویڈیو سے آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔